وآتینا، اور ہم نے عطا کی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وجعلناہ ہدا، اور ہم نے بنایا اس کتاب کو ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا، یہ کہ وہ ہرگز نہ بنائیں، من دونی وکیلا، میرے علاوہ کو کارساز۔ یعنی تم نے اگر مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں کہنا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، ہے اولاد ان لوگوں کی جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے سوار کیا۔ انہ کان، بے شک یہ تھے، عبدًا شکورا، شکر گزار بندے۔ نوح علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، یہ پیغمبر تھے۔ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، 80 یا 82 لوگ صرف مسلمان ہوئے۔ وقضینا، اور ہم نے فیصلہ کیا، الی بنی اسرائیل، فیصلہ سنایا بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتاب، کتاب کے ذریعے سے، لتفسدن فی الارض، البتہ تم ضرور بضرور فساد مچاؤ گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، 2 مرتبہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد مچانے سے پہلے فیصلہ فرمایا۔ وَلَتَعْلُنَّ، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، عُلُوًّا کبیرا، بڑی سرکشی کرنا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، فَإِذَا جَاءَ، پس جس وقت آیا، وعد أُولَاهُمَا، وعدہ ان کی پہلی سرکشی کا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، ہم نے مسلط کیے تم پر، عباد لنا، اپنے بندے، اولی بأس شدید، سخت پکڑنے والے تھے، جو سخت پکڑنے والے تھے، سخت جھگڑالو تھے، سخت جنگ کرنے والے تھے۔ فجاسو، پس وہ داخل ہوئے، خلال الدیار، ان کے گھروں کے درمیان، ان کے گھروں میں وہ داخل ہوئے۔ وکانا وعدا مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ ہو کے رہنا تھا، وہ طے شدہ تھا۔ بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بہت عطا کی تھی، لیکن میں نے پیچھے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی ہے، یہ ضدی اور ظالم قوم تھی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، بلکہ ایک دن کے اندر 43 انبیاء کو انہوں نے ایک دن کے اندر شہید کیا تھا۔ یہ ایسی ظالم قوم تھی۔ تو جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایرانی مجوسی بادشاہ تھا، بخت نصر، جس کا نام تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان پر مسلط کر دیا۔ یہ جہاں پر بھی ان کے مردوں کو دیکھتا تو ان کو قتل کروا دیتا تھا، اور ان کی جو لڑکیاں تھیں اور بچے تھے ان کو قیدی بنا لیتا تھا۔ اور اس نے اتنا خون بہایا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس کی جو گلیاں ہیں یہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک صرف خون سے بھری ہوئی تھی۔ اور بیت المقدس کو جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بنایا تھا، سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جنات وغیرہ، تو جس وقت وہ سونا چاندی لے کے آئے تو اس کے اندر سونا چاندی لگا دیا گیا تھا۔ اب
اس بخت نصر نے ایسا کیا کہ یہ سونا چاندی اس بیت المقدس پر قبضہ کیا اور اس سے سونا چاندی کو اتارا جو 1,70,000 سواریوں پر اس نے اس کو لاد کے یہ اپنے علاقے لے گیا۔ 700 برس تک یہ پھر ان بنی اسرائیل پر یہ حکومت کرتا رہا، 700 برس۔ تو اس آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جس وقت آیا ان میں سے پہلی سرکشی کا وعدہ، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، ہم نے مسلط کیے تم پر، عباد لنا، اپنے بندے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عباد لنا فرمایا، عبادنا نہیں فرمایا۔ حالانکہ عبادنا یہ مختصر تھا بنسبت عباد لنا کے۔ فرمایا عباد لنا، کیوں؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ بندہ تو اللہ کا تھا لیکن مقبول بندہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنی طرف نہیں کی، عبادنا نہیں فرمایا، عباد لنا فرمایا ہے۔ کیوں؟ یہ بخت نصر یہ مجوسی تھا، یہ بھی تو مسلمان نہیں تھا، اللہ کا مقرب بندہ نہیں تھا، اس وجہ سے ڈائریکٹ نسبت نہیں کی۔ جیسا کہ آپ دیکھیں اوپر ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں پر عبد کی جو نسبت ہے یہ ڈائریکٹ فرمائی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے، مقبول پیغمبر تھے، تو اس وجہ سے ڈائریکٹ نسبت فرمائی ہے۔ فرمایا اولی بأس شدید، جو سخت قسم کے پکڑنے والے تھے، فجاسوا خلال الدیار، وہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے، وکان وعدا مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو کے رہنا تھا۔ ثم رددنا، پھر ہم نے لٹایا، لکم الکرۃ، لکم تمہارے لیے، الکرۃ باری کو، علیہم ان کے خلاف، وامددناکم اور ہم نے تمہاری مدد کی، باموال مالوں کے ذریعے سے، وبنین بیٹوں کے ذریعے سے، وجعلناکم اور ہم نے کر دیا تمہیں، اکثر نفیرا تعداد میں بھی زیادہ۔ اب کہیں 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل والوں کو مال بھی بہت زیادہ عطا کیا، اولاد بھی ان کی بہت زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا لشکر بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ کیونکہ بخت نصر پر اللہ تعالیٰ نے ایک حکمران ایسا پھر مسلط کیا تھا، اس نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور بغاوت کر کے جتنا یہ سونا بیت المقدس سے لے کے گیا تھا وہ واپس اس نے لا کر پھر بیت المقدس کے اندر رکھ دیا تھا۔ تو فرمایا ان احسنتم، اگر تم نیکی کرو گے، احسنتم لانفسکم، تو اپنی جان کے لیے نیکی کرو گے، اپنے نفس کے لیے نیکی کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برائی کرو گے، فَلَهَا، تو وہ بھی تمہارے اپنے نفس کے لیے ہی ہوگی۔ دیکھیں حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام کے تمام لوگ وہ نیکوکار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑھائی میں برتری پھر بھی نہیں ہوتی، اور اگر سارے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں ذرا برابر بھی کمی پھر بھی نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے انسان جو نیکی کرتا ہے یہ اس کے اپنے لیے جو ہے، یہ اس کے اپنے لیے فائدہ مند ہے۔ دنیا یہ دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔
یہاں پر جتنی نیکیاں وہ کرے گا یہاں پر اسے بظاہر کوئی نظر نہیں آتا، لیکن آخرت میں اسے اپنے 1 منٹ کے ضائع کرنے پر بھی بڑا افسوس ہوگا۔ فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم برائی کرو گے فَلَهَا، تو وہ تمہارے اپنے نفس کے لیے ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آیا وعد الآخرہ، ان کی دوسری سرکشی کا وعدہ، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دے تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور یہ کہ وہ داخل ہوں مسجد میں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ ہلاک کر دے، ما، اس چیز کو، عَلَوْا، جس پر غالب آگے، تدبیرا، ہلاک کر دینا۔ اب بنی اسرائیل والوں جس وقت انہوں نے ان کی نسل آئی آگے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی بہت زیادہ عطا کیا، دولت بھی بہت زیادہ عطا کی، یہاں تک کہ تعداد بھی ان کی بہت زیادہ ہو گئی۔ لیکن ایک وقت پھر آیا کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ تو اس آیت کے اندر ان کی اس دوسری نافرمانی کا تذکرہ ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آیا ان کی سرکشی کا دوسرا وعدہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رومی بادشاہ تھا جس کا نام طیطس تھا، طاء کے ساتھ طیطس، اور بعض حضرات نے طیطاؤس بھی لکھا ہے، طیطاؤس۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ عیسائی تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ عیسائی نہیں تھا بلکہ یہ مشرک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان پر مسلط کر دیا، یہاں تک کہ اس نے بھی ان کے ساتھ بخت نصر والا معاملہ کیا، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، لشکر کشی شروع کی، یہاں تک کہ ان کو جو ان کے جوان لوگ تھے ان کو اس نے قتل کروا دیا اور باقیوں کو جو ہے قیدی وغیرہ بنا دیا۔ فرمایا عسیٰ ربکم، ان قریب تمہارا رب، ان یرحمکم، یہ کہ رحم کرے گا تم پر، وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم دوبارہ لوٹو گے کس کی طرف؟ سرکشی کی طرف، عُدْنَا، تو ہم لوٹیں گے تمہیں دوبارہ سزا دینے کی طرف۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم لوٹو گے سرکشی کی طرف، عُدْنَا، تو ہم لوٹیں گے تمہیں سزا دینے کی طرف، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا ہے جہنم، جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، حصیرا، قید، کافروں کے لیے جہنم یہ قید خانہ ہے۔ ان، بے شک، ھذا القرآن، یہ قرآن، یہدی، رہنمائی کرتا ہے، للتی، اس راستے کی، ہی اقوم، جو سب سے زیادہ درست ہے، سب سے زیادہ ٹھیک ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو، الذین، وہ ایمان والے، یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں، سنت کے مطابق اعمال کرتے ہیں، کہ ان لہم، بے شک ہے ان کے لیے، اجرن کبیرا، بڑا اجر، وَأَنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے، اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔